جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اپنی ہیلتھ کا خیال کر رہے ہیں؟ اچھا آج کل جو ہے نا وہ اورنجز تو جا رہے ہیں، اس لیے اب اورنجز کا جوس نہ بھی ہے، اسٹرابریاں آ گئی ہیں. سو اگر اسٹرابریاں کھٹی لگتی ہیں اور ویسے نہیں پی جا سکتی تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ آپ اسٹرابری کے اندر جو ہے تھوڑا سا لیمو ڈال لیں اور پانی ڈال لیں اور اس کو بلینڈر میں شیک کر لیں، اور اگر چینی ڈالنا چاہے یا کوئی آرٹیفیشل سویٹنر ڈالنا چاہے تو وہ ڈال کے، کئی لوگ ہنی بھی ڈال لیتے ہیں، تو اس سے ایک بڑا اچھا کنکاکشن بن جاتا ہے. اینڈ اٹس فریش اسٹرابری جوس. اور اینٹائی آکسیڈنٹس کا تو آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ اینٹائی کینسر ہوتے ہیں، آپ کی باڈی، اسکن اور تمام بالوں کے لیے، ہر چیز کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں. سو بیریز کا، شہتوت وغیرہ، ایون جو شہتوت ہیں جو جو لوگ ڈائبیٹک نہیں ہیں وہ کھا سکتے ہیں. آج کل جو سیزنل پھل میں بیریز کا استعمال ہے، اسپرنگ سیزن ہے، تو ان سے آپ کی ایک تو امیونٹی بڑھے گی اور دوسرا یہ کہ آپ فریش فیل کریں گے، اور پھل کھانے کا تو مزہ ایک اور ہی ہے. اچھا جناب، جب فٹنس کی بات آتی ہے تو بونز کی بھی بات آتی ہے، اور ایک بہت بڑی بات جو ہم اکثر مس کر جاتے ہیں وہ 32 دانت ہیں جو ہماری باڈی کے اندر ریسٹ کرتے ہیں. کہنے کو تو ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، لیکن ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو ہماری کھانے کی بچپن سے ڈے 1 سے عادت شروع ہوئی ہے ٹل دا ٹائم وی لیو دا ورلڈ کہ ہم نے کھانا پینا کرنا ہے، وہ کس پہ منحصر ہے؟ سب سے پہلے دانت ان میں آتے ہیں کہ ان کی چوئنگ اور ان کو صحیح طریقے سے کھانے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب صحت مند دانت اور صحت مند گمز ہوں. تو اسی ریفرنس سے آج جو ہم نے اپنے اسپیشلسٹ بنائے ہیں وہ ڈاکٹر امین الرحمان صاحب ہیں، اینڈ ہی از اے گم ڈیزیز اسپیشلسٹ، اور اس کے علاوہ ڈینٹل امپلانٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ہی از دا پائنیئر ان ڈینٹل امپلانٹس. پاکستان میں انہوں نے ڈینٹل امپلانٹس پہلی دفعہ شروع کیے، اور چل کے ان سے گپ شپ کرتے ہیں. آپ کے کویشچنز ڈینٹل امپلانٹس کے بارے میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہیں، چل کے انہی سے بات کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو صحیح طریقے سے بتائیں گے کہ واٹ ڈو وی ایگزیکٹلی مین بائی اے ڈینٹل امپلانٹ. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم فزین، and السلام علیکم to your audience. It's a wonderful program that I'm in, and I'm thank you very much. جی بس very much open for all questions from your audience. Of course we'll get live calls، ہمیں live calls بھی آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ our major effort is کہ ہم لوگوں تک جو صحیح چیز ہے، کیونکہ you know there's so many things، اس میں سے جو صحیح چیز ہے وہ صحیح انفارمیشن ان کو پہنچا سکیں. تو ڈاکٹر صاحب what do we exactly mean by a dental implant? Fazeen, what a dental implant is in a way I can say کہ دانت کی closest natural replacement. صحیح. جو دانت کو ریپلیس کر سکتے ہیں جس چیز سے، اس کو ہم ایک ڈینٹل امپلانٹ کہتے ہیں. بیسکلی وہ ایک اسکرو ہے جو کہ ہم آپ کے ہڈی کے اندر ڈالتے ہیں جب دانت نکل جائیں. اچھا. اوبیسلی یہ ہوگا جب آپ کے دانت منہ میں نہیں ہوں کیونکہ گے. ایک پرانا زمانہ تھا جس میں لوگ وہ ایک وائر کے ساتھ وہ ایک دانت پہنتے تھے اور ڈینچر اس کو کہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ بڑی وہ مسوڑے بھی سفر کرتے تھے اور اتنی پرابلمز، بائٹنگ کی پرابلمز ہوتی تھیں. تو اب ود دس اٹ از لائک ہیونگ اے نیچرل ٹوتھ. ہیونگ اے نیچرل ٹوتھ. فزین، آپ نے جو بات کی تھی اباؤٹ بونس، ایک سیکنڈ پہلے آپ نے شاید کوئی مینشن کیا ہڈیوں کا. ہڈی انسان کے جسم میں جہاں پر بھی ہے وہ موومنٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو آپ آئی ایم شیور اپنے آڈینس کو بتاتے ہوں گے ایکسرسائز کریں، واک کریں. جب وہ واک کرتے ہیں یا ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو سارے آپ کے جو ہڈی آپ کے پاؤں میں یا ہاتھ میں یا جسم میں ہے وہ رہتے ہیں. اسی طرح جبڑے کی ہڈی جو ہے وہ دانت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر دانت ہیں آپ کے منہ میں تو آپ کے جبڑے کی ہڈی رہے گی، اور اگر دانت نکل جائیں گے تو ہڈی بھی غائب ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا، بون ریزارپشن شروع ہوتی ہے. اسی لیے لوگ جو پرانے زمانے ہمارے بزرگ لوگ جو ڈینچر پہنتے تھے، وہ جب ڈینچر پہنتے تھے تو وہ جب ہڈی ریزارب ہوتی ڈینچر ہلنا شروع ہو جاتا، ڈھیلا ہو جاتا. تو وہ جب جاتے تھے تو وہ جا کر ٹائٹ کراتے تھے، کسی طرح سے کوئی سولوشن لگاتے تھے اندر. اور میں آپ کو آج بتا دوں کہ کل ہی میں نے اخبار میں، بلکہ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ جو ڈینچر ایڈیزو جس کو کہتے ہیں، جو جس سے ڈینچر ٹائٹ کرتے ہیں، وہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے زنک. ایکسیسو زنک پوائزننگ سے نرو ڈیمیج ہو رہا ہے. یہ ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے. سو ڈینچر ٹھیک ہے، لیکن جب ہڈی ختم ہو جائے گی تو ڈینچر لوز ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نہ کھا سکو گے نہ کچھ کر سکو گے. یو ویری رائٹ. پلس اٹس اے تھنگ آف دا پاسٹ. ہم لوگ تو آگے جا رہے ہیں نا، اور آگے ہمارے لیے میڈیکل سائنسز میں سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ وائل یو ور بینگ ٹرینڈ ایٹ ہارورڈ یونیورسٹی تو اس وقت یو ور لرننگ نیو تھنگس ٹو برنگ ان ٹو دس کنٹری، اینڈ آئی تھنک ڈینٹل امپلانٹ از ون آف دیم. کتنا پرانا آپ اس کو لے کے آئے ہوئے ادھر پاکستان میں؟ جی فرسٹ میں نے جو پہلا ڈینٹل امپلانٹ کیا تھا 1983 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں کیا تھا. جی وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ، گریجویٹ اسٹوڈنٹ، ہم ریسرچ
ریسرچ کر رہے تھے کہ کیا یہ ڈینٹل امپلانٹس صحیح چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. ہارورڈ یونیورسٹی آپ کو پتہ ہی ہے ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ, ادھر سے یہ ریسرچ نکلی تھی کہ واقعی یہ چیز ہو سکتی ہے. ڈینٹل امپلانٹس ایجاد ہوئے تھے تقریباً 59-60 میں سویڈن میں, اچھا, بائی این آرتھوپیڈک سرجن, ایکچولی ہی واز این آرتھوپیڈک سرجن. اس نے کہا کہ اگر وہ پیچ لمبے ہڈیوں میں ڈال سکتے ہیں تو جبڑے میں کیوں نہیں پیچ ڈال سکتے, اور ان پیچوں کے اوپر پھر دانت لگا دیں. ادھر سے یہ کانسیپٹ چلی. تو میں جب پاکستان واپس آیا 1986 میں, تو ہم نے پہلا کیس امپلانٹ کا پاکستان میں 1986 میں کیا تھا, اور پھر بہت سارے ڈاکٹرز کو, میرے ڈینٹسٹ کولیگز, ان کو میں نے ٹرین کیا یہاں پر, اینڈ دے آر آل ناؤ ماشاءاللہ ڈوئنگ ویری ویل اینڈ ڈوئنگ ڈینٹل امپلانٹس. دیٹس ویری نائس. یہ بتائیے کہ جو امپلانٹ ہے مطلب دیٹ از اے فارن باڈی, اور کیا اس کا کوئی فارن باڈی ریئیکشن ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ دیکھیں جی فارن باڈی جو ہے نا اٹس این انرٹ میٹل. ڈینٹل امپلانٹ جو ہے وہ ٹائٹینیم کا بنا ہوتا ہے, اور ٹائٹینیم از این انرٹ میٹل, وہ باڈی کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتا. لیکن جو سب سے فرزین امپورٹنٹ بات جو میں ضرور اس وقت آپ کے تھرو لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کوالٹی کا بہت فرق ہے. دیکھیں امپلانٹس, ڈینٹل امپلانٹس سوئٹزرلینڈ میں بھی بنتے ہیں بائی کمپنی کالڈ اسٹرومن, سویڈن میں بنتے ہیں, بہت اچھے ہیں, ویری ویل نون کمپنی, ویری ویل نون کمپنی. انگلینڈ میں بنتے ہیں بائی کالڈ ایسٹرازینیکا کا نام آپ نے سنا ہے, ویری بگ کمپنی. یہ ریسرچ کر کے امپلانٹس لاتے ہیں. اب امپلانٹس اس وقت چائنا میں بھی بن رہے ہیں, اچھا, کوریا میں بن رہے ہیں, گجرانوالہ میں بھی بن رہے ہیں. اچھا جی جناب, پاکستانی قوم تو زبردست ہے, بالکل جی. وہ اگر آپ کریں گے نا گجرانوالہ کے امپلانٹ, تو پھر آپ گجرانوالہ میں نہیں رہتے, نہیں, پھر آپ کا برا حال ہوگا. اچھا, ہمارے پاس کچھ پیچھے آ رہے ہیں, یہ ایک ڈسپلیز ہیں, یہ آپ بتائیں گے کہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ بیسکلی ایک ڈینٹل امپلانٹ ہے, یہ اسٹرومن کمپنی کا ہے سوئٹزرلینڈ سے. یہ امپلانٹ اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. نیچے آپ دیکھیں گے کہ اٹ از لائک اے اسکرو, بالکل پیچ کی طرح. یہ آپ کی ہڈی کے اندر جاتا ہے, اور اوپر والا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک اور پارٹ لگے گا جس کے اوپر آپ کا دانت بیٹھے گا, فکس ہو جاتا ہے. اوکے, فکس ہو ٹھیک ہے نا. دس از ناٹ سم تھنگ کہ آپ وٹ یو کال اٹ اس کو ریموو کر سکتے. یہ اس کے کوئی سائزز ہیں میرے خیال میں؟ جی, ڈفرینٹ مختلف سائزز ہوتے ہیں ڈپینڈنگ کتنی آپ کی ہڈی ہے دانت کے اندر, اس پر مطابق. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائیڈ. اور نیکسٹ سلائیڈ اگر کریں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ ہر دانت کے مطابق انہوں نے سائز بنائے ہوئے. یہ آگے جی دیکھیں, نیکسٹ سلائیڈ دیکھا جی, چھوٹا دانت ہے اس کے لیے پتلا امپلانٹ ہوگا, جو سب سے پیچھے والا آپ کا دانت ہے جس کو مولر کہتے ہیں, اس کے لیے دیکھیں کتنا بڑا امپلانٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کی بیس اتنی ہی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائیڈ جی. نہیں, بٹ دین اٹس ناؤ سیکوینس آف کیسز آفٹر دس. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. یہ بیسکلی ایک ڈینٹل امپلانٹ ہے, ہر دانت کے مطابق انہوں نے سائز بنایا. ایک سلائیڈ آ گئی, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل ایک یہ ینگ خاتون تھی جن کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائڈ پر 2 دانت مسنگ ہیں. پرانے زمانے میں کیا کرتے کہ 2 سائڈ کو دانت کاٹ کر برج بناتے ہیں. وہ بالکل 15-20 سال سے میں نے کبھی دانت کاٹے نہیں ہے برج کے لیے اپنی پریکٹس میں. یہ امپلانٹ ہے جس کے اوپر وہ پیچ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب اس کی فارم ہے آفٹر ورڈز. جی, اور یہ دانت لگے, ویری نائس. پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ دانت لگے بھی ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, ویری ریئر. اور اس میں جو خاصیت ہے ڈاکٹر فرزین وہ یہ کہ سائڈ والے دانتوں کو ہم بالکل ٹچ نہیں کرتے. دیز آر انڈیپینڈنٹ, اور اگر آپ اچھی کمپنی سے کریں گے, فار ایگزامپل اسٹرومن ہو گیا یا برینامارک ہو گیا, دے آر گارنٹیڈ فار لائف. یہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ اب یہ ایک دانت ہے جو کہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا, دیکھ رہے ہیں کالے رنگ کا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بالکل جو آپ کے کیڑا جس کو کہتے ہیں لگ جاتا ہے, کیویٹی بن گئی, دانت بالکل ختم ہو گیا. اب وہ دانت ہم نے نکالا, اس کی جگہ امپلانٹ کیا, اور یہ فائنل ریزلٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں بھی آپ دیکھیں سائڈ والے دانتوں کو ہم نے بالکل اچھا, ون کین ناٹ میک آؤٹ کہ یہ اس میں سے کوئی کلر بھی ہوئی ہے, اور سارا پتہ اٹس لائک سٹنگ لائک اے نارمل ٹوتھ. نارمل, اٹ از اے نارمل ٹوتھ. یہی تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں کہ یہ نیچر سے سب سے کلوزسٹ پاسبل وہ یہ ہے کہ دس از واٹ دس از. اور یہ آپ ظاہری بات ہے ایک دانت بھی ریپلیس کر سکتے ہیں, آپ کے منہ کے سارے دانت بھی ریپلیس کر سکتے ہیں امپلانٹ کے ساتھ. یہ جو اب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جی دانت ہے ہی نہیں بالکل. اچھا, یہ بالکل یہ نیچے کا حصہ ہے جس میں دانت ہے ہی نہیں بالکل. ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں 2 کر سکتے ہیں, یا تو ہم 6-8 امپلانٹ کریں, یا 2 اس قسم کے جو آپ کہہ رہے تھے نا ڈینچر ہلتا ہے منہ میں, ہاں جی ہاں جی, اس قسم کے 2 امپلانٹس کریں, ان کے اوپر یہ بال لگتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہڈی کے اندر جاتا ہے, آپ کے ڈینچر کے اندر وہ دیکھیں وہ جو گولڈ نظر آ رہا ہے, بالکل. اور یہ جیسے ٹچ بٹن نہیں ہے, یہ کلپ ہو کر بیٹھ جاتا ہے, اور ڈینچر آپ کا ہلتا ہی نہیں ہے. اچھا, لگتا ڈینچر ہے لیکن فکس ہو جاتا ہے ٹو دا. ہاں بالکل, آپ اس کو ریموو کر, یہ وہی ہے, آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں, صاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. Why were all the teeth taken out, ڈاکٹر صاحب؟ وہ تو بہت سارے لوگوں کے مسوڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, سب کچھ دانت نکل جاتے ہیں. اوپر والے سارے ہیں؟ نہیں, وہ ڈینچر ہے جی. اچھا, وہ بھی ڈینچر ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم صرف دکھا رہے ہیں آپ کو کہ نیچے جو ہے نا اس طرح کے بال لگتے ہیں, اس کے اوپر جب ڈینچر بیٹھتے ہیں
وہ بہت ٹائٹ اور بہت جو مرضی کھائیں آپ, جو مرضی کھاتے رہیں اس کے بعد. صحیح. اب یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں آگے کے دانت نہیں ہیں, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کسی کے دانت کیڑا لگ سکتا ہے, کسی وجہ سے بھی اگر آپ کے دانت مسنگ ہیں سامنے, تو ابھی یہ سوری آپ کو تھوڑا میں دکھانا نہیں چاہ رہا تھا خون وغیرہ, لیکن اس طرح کرتے ہیں ہم امپلانٹس. یہ 4 ہم نے امپلانٹس کر دی ان کے, ٹھیک ہے نا جی. اب ان 4 کے اوپر فکس دانت لگ جائیں گے, 4 دانت لگیں گے, یہ لگیں گے سارے, یہ بن گیا. اچھا یہ رزلٹ تھا, 6 دانت لگے ان کے, جتنے مسنگ تھے سارے لگے, اور یہ فکسڈ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب جو مرضی کھائیں, بائٹ بھی کریں, سیب کھائیں یا جو مرضی, گنڈیریاں کھائیں جی, اخروٹ توڑیں, سب کچھ کریں, صحیح, اس کو کچھ نہیں ہونا. یہ ایک اور سلائیڈ. اب ایک یہ کیس ہے جی جس میں دانت ہے ہی نہیں. اچھا پھر یہ وہی, نہیں یہ ہے جس میں دانت ہی نہیں ہے کوئی. یہ ایک اور خاتون ہمارے پاس آئی تھی, ریزنیبلی ینگ لیڈی, ان کے دانت ہی کوئی نہیں, اور اس میں دیکھیں ہم نے کتنے کیے, ہم نے 8 اوپر کیے, 8 نیچے کیے, 16 امپلانٹ کر کے, اور ان کے اوپر ان کو فکس دانت دے رہے ہیں. یعنی کہ فرزین یہ خاتون ہمارے پاس آئی تھی ڈینچر پہن کر. یہ رزلٹ ہے؟ ہاں یہ رزلٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا دس از دیٹ سیم لیڈی. دس از دا سیم لیڈی جس میں وہ ڈینچر پہنتی تھی, کھا نہیں سکتی تھی, ہل رہے تھے سارے, اور اس کی لائف چینج ہوگی. Obviously, ہم نے ان کو aesthetics سب سے بات, aesthetics چینج ہو گئے, eating, biting, یہ chewing, جو مرضی کھائے پیے سب کچھ کریں اس کے ساتھ. she can do whatever she wants with it. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے تھوڑا سرجیکل پروسیجر ہے, لیکن once it is fixed on, نہیں people go through a lot of major surgeries. اب یہ آپ نے نارمل دیکھیں, یہ کیوٹیز ہیں. یہ خاتون ہمارے پاس آئی جن کے 4 دانت ختم ہیں, یہ کیوٹیز دیکھ رہے ہیں آپ بالکل دانت. اب ان کو کیا کریں, کچھ ان کو نکالنا پڑے گا. اسی طرح پھر آپ دیکھیں ایکس رے میں دکھا رہا ہوں آپ کو. اچھا یہ ایکس رے آف دا پرسن جنہوں نے امپلانٹ, جن کے امپلانٹس ہوئے وہ امپلانٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو ایکس رے کے اندر, ٹھیک ہے نا. یہ امپلانٹس ہو اور ان کے یہ وہی انسان ہے, ٹھیک ہے. سو اٹ از دیٹس بیسیکلی دا ہول پروسیس. آئی تھنک کہ آپ کچھ لے کے بھی آئے ہوئے ہیں, تو جی میں امپلانٹ کی ایک قسم کا, دس از یہ وہی چیز ہے نا جو دس از واٹ این امپلانٹ لکس لائک بیسیکلی. اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ امپلانٹ بیسیکلی آپ کے ہڈی کے اندر جائے گا, تو اوپر سے ہمیں صرف اتنا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر پھر جو دوسرا پارٹ ہے وہ لگتا ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ لاک ہو جاتا ہے, اور دانت آپ کا بند کر آتا ہے, وہ دانت آپ کے اس کے اوپر لگ جاتا ہے, اسکرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پورا کا پورا ایک قسم کا پورا ایک پروسیس ہے. دیٹس اٹ. دس از واٹ اے ڈینٹل امپلانٹ از. ٹھیک ہے. اب کوالٹی, دیز آر دی ڈفرنٹ سائزز جو بھی ہم نے مینشن کیے تھے, کہ جیسے یہ ہے کہ یہ آپ کو میں ایک دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایک امپلانٹ ہے درمیان میں. اس کا کلوز اپ کر دیں ذرا, ادھر ہی آپ سامنے ہی رکھیں, لائک دس, ٹھیک ہے نا. یہ دانت ہے اور یہ امپلانٹ ہے درمیان میں. یہ نارمل دانت ہے نا, یہ نارمل دانت ہے, اور یہ امپلانٹ ہے. پلیز فرزین یہ یاد رکھیے کہ دانت کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کراؤن جو کہ آپ کو منہ میں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے روٹ جو آپ کے ہڈی کے اندر جا رہی ہے. صحیح. جو ڈینٹل امپلانٹ ہے وہ آپ کے روٹ کو ریپلیس کر رہی ہے, ٹھیک ہے. سو وی آر گیونگ یو این آرٹیفیشل روٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر دانت لگ جائے گا. صحیح, امیزنگ. اینڈ دس از لائف لانگ. اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا امپلانٹ کیا, اٹ از لائف لانگ گارنٹیڈ. اتار بھی سکتے ہیں؟ نو. اچھا یہ بتائیں کہ آفٹر اے پرسن ہیز ہیڈ این ایکسٹریکشن, ہاؤ لانگ ڈز اے پرسن ویٹ ٹو ہیو این امپلانٹ ڈن؟ کیونکہ میں ریسرچ بھی کرتا ہوں کافی حد تک, ہم نے ریسرچ اس پر کی ہے کہ آپ دانت نکال کر اسی وقت امپلانٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اسی وقت آپ کا دانت نکلا, آپ اسی وقت جائیں, اسی وقت امپلانٹ کر لیں, یا دانت نکالیں اگر بہت زیادہ انفیکشن ہو, دین تھوڑا ویٹ کرتے ہیں تاکہ انفیکشن کلیئر ہو جائے, اور پھر کوئی مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں, 2 مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں, جب مرضی آپ کر لیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ ٹو لانگ. کتنی دیر, مطلب کتنی دیر بعد ایک کسی کا دانت نکلا ہوا ہے, کتنی دیر بعد وہ اگر آئے آپ کے پاس تو آپ کہیں گے نہیں سوری آئی کانٹ ڈو این امپلانٹ؟ نہیں, وی ڈونٹ سے سوری, کیونکہ ہم جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, جب دانت نکل جاتے ہیں تو ہڈی ریزورب ہونی شروع ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہڈی جب ریزورب ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ایک سٹیپ اور کرنا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں بون گرافٹ. اچھا, ہمیں بون گرافٹ کر کے ہڈی کو بلڈ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے اندر امپلانٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک ہمارا ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام ہوا تھا, اس میں کال آئی تھی لائیو, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دو دانت اکٹھے ہی از لاسٹ, اینڈ ہی واز آسکنگ کہ کیا وہ 2 دانت اکٹھے امپلانٹ کروا سکتے ہیں. بالکل. تو جو ڈاکٹر صاحب آن بورڈ تھے انہوں نے کہا کہ بون ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بون کتنی ہے. سو ان کیس اگر بون ہیلتھی نہ بھی ہو تو اس کو گرافٹ کر کے پریپیئر کیا جا سکتا ہے فار این امپلانٹ. ایبسلیوٹلی صحیح. یہ بتائیں کہ یہ جو ہے جن پیشنٹس کوئی بون ڈیزیز ہو, آسٹیوپوروسس, ہاں جی آسٹیوپوروسس ہو گیا, کیلشیم کم ہے, وائٹامن ڈی لیولز بہت لو ہیں, وہ کیا کریں گے؟
जॉ बोन पर इफेक्ट नहीं करते, जितनी रिसर्च हुई है इस पर वो लॉन्ग बोन जिसको कहते हैं वो मतलब लंबे वाले बोन, उन पर ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आपके जबड़े की हड्डी सबसे रेजिस्टेंस है इसमें। ओके, सो नो प्रॉब्लम। चलें, कोई तो खुशी की खबर आई, कोई तो खुशी ब्रेक लेते हैं। जी नाजरीन, आप भी ब्रेक लीजिए एंड वी आर वेटिंग फॉर योर लाइव कॉल्स टू।